ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والعابدين فروجهم والعابدات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بہت مبارک ایام میں میرا اور آپ کا اجتماع دین کی نسبت پر ہوا ہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے. اللہ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ عورتیں اللہ کے حبیب کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مرد تو آپ کے پاس ہر وقت آتے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم جب چاہیں آپ کے پاس آ کر دینی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ہمارے لیے کوئی الگ مجلس قائم کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کی طلب کو دیکھ کر وعدہ فرمایا، میں ضرور تم سے ملاقات کروں گا، فلاں فلاں دن تم لوگ جمع ہو جانا، میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں میں کچھ دیر گفتگو فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی جو روایتوں میں چھپی ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ اللہ نے جن عورتوں کو 3 بچے عطا فرمائے اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو کر دفن کر دیے، صبر کیا، یہ بچے ان کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے. ایک عورت نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جس کے 2 بچے ہوں اور اس نے اپنی زندگی میں 2 بچوں کو دفن کیا ہو اور صبر کیا، کہا اس کو بھی جنت یقینی ہے اور یہ جہنم سے یہ بچے آر بن جائیں گے. ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک بچے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے زندگی میں ایک بچے کو رخصت کر دیا، صبر کیا. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو مس کیریٹ ہو گیا، 3 4 5 مہینے کے بعد بچہ، لیکن اس ماں نے
صبر سے کام لیا، فرمایا یہ بچہ بھی اس ماں کے لیے جہنم سے آر بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو روایت سنائی میں نے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں نے یہ طلب ظاہر کی کہ اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا الگ اجتماع قائم کریں۔ حضرت الامام نے اسی روایت کو قائم کر کے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ عورتیں بھی ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو کر جو تعلیم کا نظام کرتی ہیں، یہ بھی سنت نبوی میں اس کی بھی اصل موجود ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں آ کر نبی علیہ السلام سے ایسی باتیں طلب کی پیش کرتی تھی۔ ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مردوں کا ذکر تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے، ہمارا ذکر تو ضمناً آتا ہے، احکام قریب قریب ایک ہی ہے، لیکن ہم عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے سیگوں سے، یعنی جس میں اللہ ہمیں خطاب کریں، براہ راست اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے الگ سیگوں سے ہمارا تذکرہ ہو، ہم تو یہ بھی چاہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ عورت کتنی بہترین طلب لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہوگی۔ اسی عورت کی طلب پر قرآن کریم کی آیت اتری، جہاں اللہ نے مومن مردوں کو، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، اللہ نے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، مومن مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پکارا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے دور نبی سے لے کر آج تک میری ماں بہنیں، آپ ذرا تاریخ اٹھائیں، عورتوں کی قربانیاں ہی قربانیاں دین کے باب میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، یہ ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت آپ جو خطوط بھیجتے ہیں، فرمایا کہ آپ کے خطوط تو ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی تاریخ کا پہلا خط ہے، کون سی تاریخ کا بعد کا خط ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اسلامی تاریخ طے کر لی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع کیا، اور حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمائے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کیلنڈر کی ابتدا کیسے کریں۔ فرمائے نبی کی زندگی کے 4 بڑے واقعات ہیں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، آپ کی وفات کا واقعہ، آپ کی بعثت یعنی نبوت کا واقعہ، اور آپ کی ہجرت مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ولادت باسعادت سے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، ہم اسلام کی تاریخ کی ابتدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسائیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی سے اس اپنی کیلنڈر کی ابتدا کی، جو عیسوی کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ فرمایا وفات کا واقعہ ایسا حادثہ ہے، اس کو کون برداشت کر پائے گا کہ ہم اس سے اپنی تاریخ کی ابتدا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی تاریخ کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہجرت ہی کا وہ واقعہ تھا کہ ہجرت کے بعد اسلام کو جو ترقی ملی، جو فروغ ملا، جو مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمانوں کو جو سکون ملا مدینہ جانے کے بعد، جو عزت ملی، اور یہی ہجرت ذریعہ بنی کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تو اس لیے حضرت عمر کے مشورے پر سارے صحابہ کی رائے کا اتفاق ہوا کہ ہم ہجرت ہی کے واقعے سے اپنی اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کریں۔ لیکن ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا تو محرم سے ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہجرت کا پکا ارادہ کر چکے تھے محرم سے۔ جب مدینہ والوں کی دعوت آئی تھی
اللہ کے نبی ارادہ کر چکے تھے محرم سے، فرمایا ذی الحجہ میں ہمارا حج پورا ہوتا ہے اور لوگ محرم میں اپنے گھر جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جس دین سے نبی نے ہجرت کا ارادہ کیا پکا، اسی دین سے ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا کریں۔ تو الحمدللہ سارے صحابہ کی اتفاق سے محرم الحرام سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے ارادے سے جس مہینے میں ہوا، اسی مہینے سے ہمارے کیلنڈر کی ابتدا ہوئی اور 12 مہینے طے ہوئے۔ ان عدت الشہور، حالانکہ 12 مہینے تو قرآن نے کہا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب ہی سے 12 مہینے مقرر ہیں۔ اسلامی جو کیلنڈر بنا وہ ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بنا۔ الحمدللہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے 1446 سال پورے ہوئے اور ہم لوگ 1447 میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سال کی ابتدا، اس سال کا اوسط، اس سال کی انتہا ہم سب کے لیے، ہمارے گھرانے والوں کے لیے بہتر سے بہتر فرما۔ اور میری ماں بہنیں، اسلامی تاریخ کی یہ ابتدا، یہ ہجرت کا واقعہ بہت کچھ ہمیں سکھا رہا ہے، بڑی قربانیاں سکھا رہا ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضرات صحابہ اور صحابیات نے جو قربانی دی، ہر سال محرم الحرام میں آنے والا مہینہ ہمیں آواز دے دے کر، ندا دے دے کر پکار رہا ہے اور ہجرت کی صعوبتیں اور مشقتیں اور پریشانیاں یاد دلا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہجرت کی مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ کیسی تکلیفیں برداشت کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ نکلے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہوئے جب ایک پہاڑ پر چڑھے، آپ نبی علیہ السلام مکہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مکہ شہر تو کتنا پیارا ہے۔ فرمایا کعبہ تیرے اندر ہے، میں کیسے اس شہر کو چھوڑتا؟ اگر تیری قوم مجھے اس شہر سے نہ نکالتی، میں کبھی اس شہر کو نہ چھوڑتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مکہ شہر کتنا پیارا شہر ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتیں تجھ پر اتر رہی ہے۔ اللہ نے کعبہ تیری سرزمین پر بنایا ہے، اس سرزمین سے بہتر زمین اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ قوم اگر ہمیں اس شہر سے نہ نکالتی تو ہم اس شہر سے نہ نکلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے مدینے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی صعوبتیں، سارا مکہ آپ کو تلاش میں نکلا ہے، سارا مکہ۔ نبی علیہ السلام گارے سور میں چلے گئے تاکہ کہیں مکہ والے ہمیں پکڑ کر قتل نہ کر دیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کے نبی یہ لوگ تلاش کر کر کے بالکل پہاڑ کے قریب آ چکے ہیں جس غار میں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، لیکن نبی کی نگاہ اسباب پر نہیں تھی، مسبب الاسباب پر تھی۔ قرآن اس جملے کو نقل کر رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتی دھوما بالغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ غار کے قریب آ چکے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہیں۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہاں بچایا۔ آگے جب چلے سارے مکہ والوں نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، یہاں تک کہ سراقہ ابن مالک نبی کو تلاش کرتے کرتے بہترین گھوڑے سواری پر بالکل نبی کے قریب پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ سراقہ قریب آ گیا، ہمیں پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ فوراً نبی نے کہا کہ اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ فوراً سراقہ ابن مالک، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا آدھے سے زیادہ زمین میں گھس گیا، حالانکہ پتھریلی زمین تھی۔ سراقہ ہاتھ جوڑ کر نبی سے کہہ رہا ہے نبی مجھے معاف کر دو، میں نہ آپ کو پکڑوں گا نہ کسی کو آپ کی اطلاع کر دوں گا، لیکن یہ گھوڑا میرا زمین سے نکل جاوے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو اس وقت زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑا، یہ واپس کہتا ہوا چلا گیا۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ راستے بھر میں 450 کلومیٹر کا سفر
بڑی تکلیفوں کے ساتھ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق نے پورا کیا، بلکہ بعض صحابہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ گھر بار چھوڑ کر، فیملی چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، بزنس تجارت چھوڑ کر صرف نبی اور اللہ کی محبت میں مدینے چلے گئے۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں ہم جب مکے چھوڑے سارے راستے میں ہم نے ساری 400 کلومیٹر کا سفر، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی رود، نہ کوئی سواری، فرمایا ہم نے پتے چبا چبا کر پورا راستہ پورا کیا اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ میری مائیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ حیات الصحابہ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلی، پکڑ لیا ابو جہل نے، اتنے زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، نیچے گری، حمل بھی آپ کا ساکت ہو گیا، حمل بھی آپ کا ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا میری زینب کے انتقال کا سبب یہی بنا جو مکے سے مدینے کی ہجرت کے وقت آپ کو زمین پر گرا دیا گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جو ہجرت سے ہوئی، یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے بار بار قربانیوں کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں ابتدا میں بھی قربانی ہے، انتہا میں بھی قربانی ہے۔ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا، ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں شہادت دی، میری ماں بہنیں یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کا واقعہ کیا ہمیں یہ سبق نہیں دے رہا ہے کہ وہ کیسی ماں تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں قربانی دیتے دیتے بار بار اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ بیٹے جان دے دینا، میرے بیٹے جان دے دینا، لیکن دین کو قربان مت کرنا، میرے بیٹے جان دے دینا لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے نہ جھکنا۔ یہ ماں کی تربیت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت فرمائی، بڑی صعوبتیں اٹھائی میری ماں بہن۔ حالانکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، تکلیف یہ ہے چکی پیستے پیستے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، صاف کرتے کرتے پیروں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، فتوحات کے دروازے کھلے، کچھ باندیا غلام آئی، ابا جان کے پاس گئی، ابا جان ایک باندی دے دو مجھے، ابا جان ایک باندی دے دو تاکہ مجھے کام آ جائے چکی پیسنے میں، میرے کام کاج میں۔ میرے نبی یوں فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو، بیٹی میں تو تمہیں قربانیاں سکھا رہا ہوں، دین قربانیوں سے آیا ہے۔ بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے کہ یہ باندیاں میں نے ارادہ کیا ہے کہ فلانی یتیم بچوں کو دینا ہے، فلانی بیوہ عورتوں کو دینا ہے، مجھے تو یہ باندیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی، میری ماں بہنیں کیسی تربیت فرمائی، اور اسی تربیت کے نتیجے میں آپ نے اپنی اولادوں کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تربیت فرمائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی وہ باتیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، وقت نہیں کہ آپ کو پورا واقعہ نقل کروں، شہید ہو رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوا چلوں، یوم عاشورہ جو اس اتوار کے دن یوم عاشورہ ہیں، یہ اس کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ کے زمانے تک سارے بڑے واقعات جو رونما ہوئے ہیں وہ اسی دین پیش آئے ہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی اللہ نے اسی دین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو رہے تھے، بار بار دشمنوں سے کہہ رہے تھے میرے نانا جان جس شریعت کو لے کر آئے ہیں میں اس شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کے، اپنے خاندان کے 72 آدمیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے،
لیکن میری ماں بہنیں کسی شکل میں یہ گوارا نہیں کیا۔ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، یزید اور عبیداللہ ابن زیاد یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ حسین اپنی جان کے تو ٹکڑے پیش کر سکتا ہے، میرے نانا جان کی شریعت کے ٹکڑے ہونا حسین گوارا نہیں کر سکتا۔ اور آپ سنیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہادت، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کو لڑنا شروع کیا ان لوگوں سے، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے 72 آدمی، اور 10ویں محرم کو آپ لڑتے رہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ دشمن نے چاہا یہ جلدی سے حضرت حسین مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت حسین کو شہید کیسے کریں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا۔ یہ کہنے لگا کہ حسین تیری بہن ام کلثوم تو بغیر پردے کے تجھے دیکھنے کے لیے باہر آئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ جملہ پڑا، پلٹ کر دیکھنے کے لیے خیمے میں گئے کہ میں تو اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر آیا ہوں۔ فرمایا تمہارے بھائی کی جان دے، تمہارے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہو، یہ بات میری نصیحت یاد کرنا، شریعت کو نہ چھوڑنا، احکام کو نہ توڑنا، شرم کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا میری بہن بغیر پردے کے باہر آئی۔ اب میری ماں بہنیں غور تو کریں، حالانکہ کربلا کا میدان ہے، 72 آدمیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس موقع پر حضرت حسین واپس خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ کیسے میری بہن بغیر پردے کے نکلی، اور اسی میں غداروں نے دھوکہ دے کر حضرت حسین کو پیچھے سے نیزہ مارا، آگے سے نکلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ شرم و حیا ماں کی تربیت پر حضرت حسین نے سیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شرم و حیا کی مالک تھی۔ ایک مرتبہ چاند نکلا محرم الحرام کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بیٹی فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ ابا نہیں دیکھا چاند۔ فرمایا بیٹی سارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ابا جی میں نے یہ سوچا چاند پر ابھی سارے غیر محرم مردوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہے، میں نے نہیں چاہی کہ میری نگاہ اور غیر محرموں کی نگاہ چاند پر جمع ہو، میں نے چاہا کہ میں چاند بعد میں دیکھ لوں گی۔ حضرت فاطمہ ہمیں کیا سبق سکھا کر گئی ہے میری ماں بہنیں، کیسی شرم و حیا کی مالک حضرت فاطمہ، یہاں تک کہ انتقال کے وقت حضرت علی کو وصیت کر رہی، علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہ اٹھانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے۔ فرمایا آج تک اس بدن پر سوائے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے کسی کی نگاہ نہ پڑی، یا تو علی مرتضیٰ کی پڑی یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہے۔ تو میری ماں بہنیں یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی قربانیاں ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ، اور یہ یقیناً ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو ایک کامیاب عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی ایک کامیاب عورت کا کردار نظر آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی، آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے، لیکن حضرت اسماعیل کے پیچھے قربانی، اسماعیل کی قربانیوں کو یاد کرنے والے کیوں بھول گئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی، کہ حضرت حاجرہ صفا مروہ پر دوڑ رہی ہے، حضرت حاجرہ کو وادی غیر ذی زرع جنگل میں چھوڑ کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ اس جنگل میں ایک اکیلی عورت، نہ کوئی رہنے والا، نہ کوئی بسنے والا، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں ملا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تیسری مرتبہ پوچھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حضرت حاجرہ پر لاکھوں سلام ہو۔ اس حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کیا ہم بھول گئے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے موسیٰ کی قربانی بھول گئے؟ قرآن جس کو کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام کر رہا ہے، ڈال دو اس موسیٰ کو صندوق میں اور پانی میں ڈال دو۔ کون ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو، اپنے لگتے جگر کو پانی میں اور ڈال دے گی، دریا میں ڈال دے گی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، ڈال دیا۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ گئے تھے، موسیٰ تھے، واپس لوٹے تو کلیم اللہ بن کر واپس لوٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے وہ معجزات دیے ہیں۔ اس زمانے کے طبیب اور حاکم لوگ مجبور ہو گئے تھے، اللہ نے ایسے معجزات دیے، زندوں کو مردہ کر دینا، بینائیوں کو بینائی دے دینا۔ لیکن حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قربانی، قرآن کا واقعہ تو سورہ مریم پڑھے، ماں مریم نے کیسی تکلیفیں اٹھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے میری ماں بہنیں عورتوں کا کردار نظر آتا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، عمر ابن خطاب بنے۔ میرے نبی فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن بھول گئے وہ فاطمہ بنت خطاب کہ حضرت عمر ابن خطاب ایمان تو لائے، لیکن بہن فاطمہ کی کیسی محنت ہوئی کہ عمر مجبور ہو گئے، جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن بہن کی قربانیاں، بہن مار بھی کھا رہی ہے، بہن کا لہو بھی بہہ رہا ہے، بہن کے بدن سے حضرت عمر پیمان پر خون بھی بہہ رہا ہے، لیکن فاطمہ بنت خطاب فرما رہی ہے عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی تو پیا ہے۔ عمر جان دے سکتے ہوں لیکن عمر ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ عمر مجبور ہو گئے، نبی کی غلامی کو پسند کر لیا۔ تو میری ماں بہنیں، ہر کامیاب عورت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کامیاب کا کردار نظر آتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھتے جائیے ان کی تاریخ کو۔ ان کو بنانے والی کون تھی؟ کون عورت تھی ان کو بنانے والی؟ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود نقل کرتے ہیں، اے نظام الدین اولیاء کی تعریف کرنے والوں، کیوں بھول گئے نظام الدین اولیاء کی والدہ کو جو بچپن سے میری تربیت فرماتی تھی؟ فرمایا کبھی ہمارے گھر پر کھانا نہیں ہوتا تھا، زہد پیدا کیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کی ہے سلطان الاولیاء نے، لیکن نظام الدین اولیاء فرماتے تھے یہ میری ماں کی قربانی ہے، میری ماں کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہماری طرح ہائی واویلا نہیں مچاتی تھی، سارے محلے میں شوہر کو بدنام نہیں کرتی تھی میرا شوہر کما کر کھانا نہیں لا رہا ہے، بلکہ سلطان الاولیاء فرماتے ماں کہتی تھی ابا آج، فرماتی تھی بیٹے آج تو اللہ کی دعوت ہے ہمیں، تمہیں اللہ کی دعوت، کہنے آج اللہ کھلائے گا، تو میں سمجھتی تھی کہ ماں اللہ کھانا بھیجے گا۔ سلطان الاولیاء کی والدہ کہتی تھی بیٹے آج اللہ ہمیں روحانی غذا کھلائے گا۔ فرمایا دین بھر بھوکا رہتے تھے سلطان الاولیاء فرماتے، لیکن اللہ کی قسم ماں کے اس جملے پر کہ بیٹے آج تو اللہ روحانی غذا کھلائے گا، دن بھر بھوکا رہتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاید ہر دن ایسا آئے کہ بغیر بھوک کے اللہ روحانی غذائی کھلاتا رہے۔ ماں نے اس طور پر اپنی اولادوں کی تربیت فرمائی کہ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء زہد پیدا کیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کی، سلطان الاولیاء بنے، لیکن میری مائیں ان کے پیچھے قربانی ماں کی لگی ہوئی ہے۔ تبھی یہ واقعات سنا کر آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے ہماری اولادیں جو ہیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کی ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ماں کے گود میں تعلیم اور تربیت پاتے ہیں، ماں کے گود میں یہ اخلاق ماں والے لے کر آتے ہیں، یہ زندہ تعلیم اور تربیت ماں والی لے کر آتی ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے، اس لیے تو بچہ جو زبان بولتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بچہ جو زبان بولتا ہے تو باپ کی زبان نہیں بولی جاتی، بلکہ یہی کہا جاتی ہے کہ ماں کی زبان ہمارے یہاں جو بولی جاتی ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے آج ہمیں ہمارے گھر کے ماحول کو میری ماں بہنیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ غور کریں، ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں میں برکت تھی، ہمارے گھروں میں محبت تھی، ہمارے گھروں میں چین تھا،
ہمارے گھروں میں سکون تھا، آج ہمارے گھروں سے محبت، برکت، چین، سکون کہاں ختم ہو گیا؟ کہاں ختم ہو گیا میری ماں بہن؟ آج ایک کچے مکانوں میں رہتے تھے ہم لوگ، چٹنی روٹی پر بسیرا ہوتا تھا، لیکن گھر میں کیسا چین تھا میری ماں بہنیں، گھر میں کیسا سکون تھا۔ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، ایک گھر میں 20 افراد رہتے تھے، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد، نہ کوئی بغض، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی آپس کا اختلاف۔ آج افسوس ہے، ہسبینڈ وائف 2 آدمی گھر میں رہتے ہیں، ہسبینڈ وائف 2 آدمی گھر میں رہ رہے، روزانہ کی لڑائیاں ہو رہی، روزانہ کی طلاقیں ہو رہی، روزانہ کے ڈیورس ہو رہے ہیں۔ پہلے 20 آدمی گھر میں رہتے تھے، کوئی لڑائی نہیں۔ بات یہ ہے ہمارے گھروں سے جب سے قرآن کی تلاوت ختم، ذکر اللہ ختم، تعلیم کے حلقے ختم، میری ماں بہنیں ایک دور تھا کہ ہمارے گھر میں فجر بعد، عشاء کے بعد آپ دیکھیں گھر کے اندر مرد بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، عورت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جوان بیٹے اور بیٹیاں بھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی، ہماری رات قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی میری ماں بہنیں۔ اس کی بنیاد پر ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، اس کی بنیاد پر نمازوں کی پابندیاں ہوتی تھی، ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، ہمارے گھروں پر اللہ کی برکتیں اترتی تھی۔ شوہر جب گھر میں سے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا تھا، میں نے خود اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے، تو مائیں اشراق پڑھ کر اللہ سے رو کر دعائیں کرتی تھی، اللہ میرا شوہر رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اس کی بنیاد پر دکانوں پر برکت، تجارتوں میں برکت، ساری چیزوں میں، کسانوں کی کھیتیوں میں برکت ہوتی تھی۔ لیکن آج ساری چیزیں معاف کرنا ہمارے گھر میں صبح ہوتی ہے گانوں سے، اور ہمارے گھروں میں شام ہوتی ہے گانوں سے۔ آج معاف کرنا ہمارے گھروں سے ایک دین وہ تھا۔ آج افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کی محنت نظر آتی ہے، کوئی ولی بنا، کوئی کتب بنا، کوئی ابدال بنا میری ماں بہنیں، لیکن آج افسوس ہے ہمارے گھروں سے تربیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت ساری بوڑھی عورتیں اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم بچوں کو رات میں سلاتے تھے، دعائیں پڑھاتے تھے، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے خود بچپن میں کہ ہماری ماں بہنیں اس وقت بچپن میں سلاتی تھی، کہیں رات کو سوتے وقت کوئی صحابی کا واقعہ، کوئی تابعی کا واقعہ، کوئی بزرگ کا واقعہ، کوئی ولی کا واقعہ، تھوڑا تھوڑا آدھا آج نقل کیا، بچہ سو جاتا تھا، کل تھوڑا نقل کیا، بچہ بھی باقاعدہ طلب کرتا تھا، اماں کل تم نے واقعہ بیان کیا تھا، آگے کا واقعہ کیا ہے؟ ہائے امت کی مائیں کہاں چلی گئی؟ فرمایا جن کی تربیت میں گھروں سے ولی پیدا ہوتے تھے، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں دعاؤں کے ساتھ بچے سوتے تھے، جس گھر میں دعاؤں کے ساتھ بچے سوتے تھے، آج اس گھر میں افسوس کے ساتھ، جس گھر میں کونے کونے میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، آج اس گھر کے کونے کونے میں میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج اس گھر کے کونے کونے میں، میری ماں بہنیں معاف کرنا، ہم ٹک ٹاک پر اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ ہماری اولادوں کی تربیت ہم نے بند کر دی۔ آپ نے کبھی اس ایپ کو آپ دیکھیں کہ سن 2016 میں یہ ایپ جو ہے، اس کو اگر قائم کیا گیا 2016 میں، آپ دیکھیے کہ 500 ممالک میں، 150 ممالک میں 500 ملین افراد، اس میں بڑی تعداد میں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ عورتیں ہیں۔ یہ یہودیوں نے یہ ایپ بنائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی سارے مذاہب کی اس میں مذاق بنائی جا رہی ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہودی مذہب کی اس میں مذاق بنائی جا رہی ہے۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی عورتوں کو ننگی کر کے ساری دنیا کے سامنے لانے کے لیے، آج ہماری عورتیں میک اپ کر کے، اپنے بالوں کو کھول کر کے، ٹپ ٹاپ پر آ کر ساری دنیا کو اپنی خوبصورتی بتلا رہی ہے۔ میری ماں بہنیں، کیا ان عورتوں پر اللہ کی لعنتیں اترتی نہیں ہوگی؟ تو آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہماری اولادیں۔ لیکن آج افسوس ہے، جو میرا بیٹا دعاؤں کے ساتھ سوتا تھا، آج ہم نے بچے کو بھی ایک فون پکڑا دیا، میرا بچہ گیم کھیل رہا ہے، میرا بچہ رات میں گیم کھیل رہا ہے، یا بچہ کوئی اور دیکھ رہا ہے فون پر، بیٹے دیکھتے دیکھتے بیٹا بھی سو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ آپ سب میری اس بات کی گواہی دیں گے، بچہ سویا ہے،
ماں بھی فون میں مشغول تھی، بچے کے سینے پر فون پڑا ہوا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ سو گیا، فون لیتی ہے اور ماں رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ ماں، تیرے دل میں رات کی نیند حرام ہو جانی چاہیے، میرا بیٹا فون دیکھتے دیکھتے بغیر دعا کے سو گیا ہے، بغیر اللہ کا نام لیے سو گیا ہے، ہماری رات کی نیند حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج جو حالات کی تبدیلیاں ہیں، ہمارے گھروں سے معاف کرنا، دینی مزاج ہمارے گھروں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں خوش شرم و حیا پیدا کریں، ہم اپنی زندگیوں میں دین پیدا کریں، ہم اپنی زندگیوں میں ایمان پیدا کریں۔ میری ماں بہنیں، اللہ نے عظیم نعمت جو ہمیں ایمان کی عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت ہے ایمان کی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اسی مہینے میں 10ویں تاریخ کو 72 آدمیوں کو شہید کرایا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایمان تو ایمان، دین کا ایک حکم ٹوٹ جاوے، باطل کے سامنے جھکنا پڑے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ حضرات صحابہ اور تابعین اور تابعات، آج ہماری ماں بہنیں، کل ہی گزشتہ 2 دن پہلے ایک بچی کو لایا گیا تھا میرے پاس، اور بہت ساری عورتیں، وہ فرماتی ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس سے شادی کرنا چاہ رہی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹی، بہت کچھ باتیں بتلائی بیٹی، دنیا کے معمولی کوڑیوں کے خاطر، دنیا کی معمولی چیز کے خاطر، فرمایا وہ عورت کے، میں نے بہت کچھ پوچھنے کر کہا وہ بچہ مالدار ہے، وہ مجھے فون دیتا ہے، وہ مجھے پیسے، بہت، یعنی دنیا کی غریب بچی تھی، غریب بچی ہیں، پردہ نشین ہیں، اور ایک دنیا کے معمولی کوڑی کے خاطر میں نے اس بچی سے کہا میری بیٹی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو ذرا پڑھ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگنی بھیجی۔ ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، منگنی بھیج کر یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا سونا اور چاندی آپ کو دوں گا مہر میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو طلحہ کو، ام سلیم نے فرمایا شادی میری اور آپ کی نہیں ہوگی۔ فرمایا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو ہمارے محلے میں بنائے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں، تو کیا میں تم سے شادی کروں؟ ابو طلحہ کو تعجب ہوا کہ میرے جیسے آدمی کی منگنی، اتنا مالدار آدمی۔ ابو طلحہ نے دوسری مرتبہ اور بڑی آفر کی، فرمایا میں سونے اور چاندی سے کالے، فرمایا پیلے اور سفید، یعنی سونے چاندی سے میں تمہیں نہلا دوں گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ میری ماں بہنیں دل پر اس جواب کو لے کر جائیں ذرا۔ ام سلیم نے فرمایا ابو طلحہ تم جیسے آدمی کا رشتہ کون رد کرتا ہے، لیکن ایک ہی بات ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، مجھے مال نہیں چاہیے ابو طلحہ، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو ایمان کی دولت چاہیے۔ ابو طلحہ نے فرمایا وہ کہاں ملے گی؟ کہاں؟ چلے جاؤ مسجد نبوی میں نبی کے پاس۔ نبی کے پاس گئے، ابو طلحہ ایمان لائے۔ ام سلیم نے کہا اب جو چاہے مہر شرعی طور پر دے دو، مجھے سونے کا ڈھیر بھی نہیں چاہیے، مجھے چاندی کا ڈھیر بھی نہیں چاہیے، میں تو چاہتی تھی میں بھی جنت میں جاؤں، ابو طلحہ آپ کو بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ تو میری ماں بہنیں یہ ایمان ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تم بھول گئے، کیسی قربانی ایمان پر دے کر گئی، لیکن دنیا کی معمولی کوڑیوں کے خاطر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو جہل کی خادمہ تھی، ایمان لے آئی۔ ابو جہل کو پتہ چلا، اتنا مارا، آخر میں زور سے ایک پتھر سر پر مارا، یہاں تک کہ اس کی بنیاد پر بینائی چلی گئی۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھو زنیرہ، ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی۔ زنیرہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے رو کر کہتی ہے میرے اللہ مجھے مار دیتے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، زنیرہ برداشت کرتی، تیری شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے معبود طاقتور ہے، انہوں نے بینائی تیری چھین لی۔ رو رہی ہے اللہ کے سامنے سجدے میں، سو گئی، صبح میں اٹھی تو اللہ نے بینائی واپس لوٹائی تھی۔ کیسی قربانیاں دی ہے ایمان کے خاطر۔ میری ماں بہنیں اتنی بڑی نعمت ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی ہماری ایک جماعت جو ہے امریکہ میں گئی تھی، امریکہ میں ایک جماعت گئی تھی عرب کی، ابھی حالات آپ پڑھے تو اس جماعت میں
جہاں ایک جگہ بیان ہو رہا تھا جیسے آپ لوگ بیان میں آئے ہیں، ایک عورت ترکی کی تھی، مسلمان بیٹی تھی، لیکن ایک عیسائی بیٹے سے شادی کر کے یہ بھی عیسائی بن چکی تھی، یہاں تک کہ ایسے بیان میں اس کے ایک فرینڈ کے ساتھ وہ بھی آئی، عرب کی اس جماعت نے بات شروع کی اور اس پر بار بار ایمان ایمان ایمان۔ وہ بچی عربی تو نہیں جانتی تھی، اس نے بیان کے بعد امیر صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ میں تو عیسائی کی بیٹی ہوں، میں تو مسلمان کی بیٹی ہوں، میرا جو ہے جن سے میرا غلط تعلق تھا، یہاں آ کر اس سے میں نے شادی کی، اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ فرمایا اس نے ایمان تو قبول نہیں کیا ہے، فرمایا آپ اسے بلائیں، ایمان کی دعوت دیں اور اس کو 3 دن کی مہلت دیں۔ جماعت والوں نے اس کو بلایا، دعوت دی، کہا تیری بیوی تیرے ساتھ اس وقت رہے گی تو ایمان، تو کہا اس کو رہنا ہو رہے نہ رہے، میں تو ایمان قبول نہیں کروں گا۔ 3 دن کے بعد یہ بچی آئی، فرمایا میرے شوہر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ تو ایمان قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ بیٹی اپنے پرس میں استنبول کی ٹکٹ لے کر آئی تھی، فرمایا میں بھی یہ ٹکٹ لے کر آئی ہوں، میں آج ہی استنبول جا رہی اس کو چھوڑ کر۔ میری ماں بہنیں، یہ ایمان ہے، اتنی بڑی دولت۔ بخاری شریف کی وہ روایت آپ کو سناؤں، بخاری شریف کی وہ روایت، ایک عورت حبشن تھی اور اس کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت الامام نے جہاں یہ باب قائم کیا کہ عورت ضرورت کی بنیاد پر مسجد میں رہ سکتی ہے، کوئی مسافر ہو، تو اسی روایت کو اسی باب کو ثابت کرنے کے لیے حضرت الامام روایت لائے۔ ہاں فرمائے ایک عورت حبشن رہتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے آتی تو حضرت عائشہ کو ایک شعر سنایا کرتی تھی، یوم الوشاہ من تعاجب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ کیا شعر سنا رہی ہے کہ وہ ہار کے دین کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جس نے مجھے کفر سے ایمان کی طرف نجات دلائی۔ تو حضرت عائشہ کو کہا کہ میں ایک قبیلے کی باندی تھی، میرے قبیلے والوں نے آزاد کیا، میں اسی قبیلے میں رہتی تھی، میرا قبیلہ مشرک تھا۔ فرمائے ایک دن ایک عورت دلہن بنی، اس کا ہار گم ہو گیا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی تو نے چوری کی، میرے کپڑے نکالے، مجھے کپڑے نکال کر دیکھا، تھوڑی دیر میں ایک چیل آئی اور چیل نے وہ ہار لے کر گئی گوشت سمجھ کر اور وہ واپس ڈال گئی۔ میں نے کہا یہ ہار تو یہ ہے، تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد مایوس ہو گئی اور وہ چلتی چلتی مسجد نبوی کی طرف نبی کے پاس پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ایک خیمہ لگا دیا مسجد نبوی کے صحن میں۔ تو یہ ہمیشہ حضرت عائشہ کو یوم الوشاہ من تعاجب ربنا، فرمایا دھار کے دین کا واقعہ بھی ہمارے رب کے عجائبات میں سے ہے، الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو مجھے ایمان کی دولت بھی نہ ملتی۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک عظیم دولت میری ماں بہنیں ایمان کی عطا فرمائی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تعلیم دے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، جان دے کبھی ایمان کا سودا نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں ماحول صحیح بنائیں۔ میری ماں بہنیں، آج ہمیں امت کی ان عورتوں کی ضرورت ہے۔ آج کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو گھر کا نہیں پورے معاشرے کا ماحول درست کرتی تھی؟ آج امت کی وہ عورتیں کہاں چلی گئی؟ آج امت کی وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ حضرات صحابیات کو آپ دیکھیں جو صحابہ کی تربیت بعد مرتبہ کرتی تھی۔ ایک عورت ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک صحابی نماز پڑھنے آتے، نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے، نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے بلایا، آپ نماز پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نبی پوچھنے پر بتلا رہا ہوں، یہ ایک ہی چادر ہے، اس سے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں میری بیوی اسی چادر سے نماز پڑھتی ہے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں، نبی دوسری چادر نہیں ہمارے گھر پر۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اتنے روئے حضرات صحابہ کی اس حال پر، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد کپڑے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلاں صحابی کے مکان پر بھیج دو۔ جب کہ کپڑے فلاں صحابی کے مکان پر آئے، عورت کہنے لگی کہ آج اللہ کے نبی نے ہمارے گھر پر کپڑے بھیجے، کیا آپ نے نبی کو کچھ بتلایا تھا؟ کہا نبی نے پوچھا تو بتلایا تھا۔ یہ عورت کہنے لگی کیوں بتلایا نبی کو؟ ہم تو چاہتے تھے اسی ایک چادر میں نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے اور اسی چادر میں ہماری جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی، کیوں نبی کو بتلایا؟
اور آگے کا جملہ روایتوں میں آتا ہے اگر طلاق میرے بس میں ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتی۔ اللہ نے کیسی عورتیں، کن قربانیوں کے بعد یہ ایمان اور یہ دین ہم تک پہنچائیں میری ماں بہنیں، کن قربانیوں کے بعد۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں، ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں، ہم اپنی زندگیوں میں جو شرم و حیا پیدا کریں۔ شرم و حیا آج امت میں سب سے زیادہ، آج ہم فون اٹھائیں اور شرم و حیا کے جو جنازے نکل چکے ہیں میری ماں بہن، جو جنازے نکل چکے ہیں، ان عورتوں کا حال تو برے۔ میں نے بخاری شریف کی وہ روایت پڑھی کہ حضرت عطا ابن رباح، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورت بتلاؤں؟ فرمایا بتلائیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا فلانی کالی عورت جو جا رہے ہیں وہ جنتی ہے۔ کہاں کیسے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ آئی کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں چکر کھا کر راستے میں گر جاتی ہوں، میرے کپڑے اور بدن کھل جاتا ہے، نبی آپ دعا کر دو میری یہ بیماری اچھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نہیں چاہتی کہ اللہ تجھے جنت دے؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور صبر کر لے، اس بیماری پر صبر کر لے گی، اسی پر اللہ جنت دے دے گا تجھے۔ فرمایا مجھے آگے کا جملہ سنانا ہے میری ماں بہن۔ فرمایا نبی میں بیماری پر تو صبر کر لوں گی، لیکن اتنی دعا تو کر دو کہ میں کبھی چکر کھا کر گر جاؤں، مرگی کی بیماری میں راستے میں میرا بدن صرف کھلنے نہ پائے۔ حالانکہ یہ تو معذوری تھی، عذر تھا، تو بھی نبی میری بیماری میں گر جاؤں، اس حالت میں بھی میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن پر کسی کی نگاہ پڑے۔ نبی نے دعا کر دی، یا جب بھی تو راستے میں گری کہ تیرا بدن نہیں کھلے گا۔ خوش ہو گئی، اللہ کے نبی بیماری پر تو صبر کر لوں گی، جنت ملے گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن پر کسی اجنبی نگاہ کی مڑت پڑے، نگاہ پڑے۔ معلوم یہ ہوتا ہے میری ماں بہنیں اپنی زندگیوں کو درست کریں، ہم اپنی زندگیوں کو عبادت گزار بنائیں۔ میں نے ابھی بھی کہا، پہلے بھی شروع میں کہا، آپ چاہتے ہیں میری ماں بہنیں زندگی میں سکون آئے، زندگی میں چین آئے۔ آج بنگلے ہیں ہمارے پاس، کاریں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اسی بنگلوں میں ہم رہتے ہیں، لیکن جگہ جگہ پر لوگوں کی شکایت ہے مجھے چین نہیں، مجھے سکون نہیں، مجھے بے چینی ہے، میرے مال میں برکت نہیں، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میری ماں بہنیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر سے جب سے دین کے جنازے نکلے، شرم و حیا کے جنازے نکلے، میری ماں بہنیں کہاں چلی گئی وہ عورتیں جن کے رونے پر آسمان کے فرشتے روتے تھے؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کے رونے پر اللہ کا عرش ہلتا تھا؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن کے رونے پر اللہ نبی کے فیصلوں کو منسوخ کر دیتا تھا؟ کیا قرآن کے 28ویں پارہ نہیں پڑھا؟ قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ایک عورت ذات اللہ سے لڑ رہی ہے، اللہ سے باتیں کر رہی ہے، اور اس کے فیصلے پر، اس کی رونے پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ نبی کے فیصلے کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ نازل فرمایا۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں؟ آج ان عورتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ جن کے رونے پر اللہ کے فیصلے بدلا کرتے تھے، جن کے رونے پر آسمان کے فرشتوں کو رونا آ جاتا تھا۔ میری ماں بہنیں آج ہمیں ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی میں قحط پڑا، فرمایا پانی نہیں ہے۔ دہلی میں ایسا قحط پڑا یہاں تک کہ ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ سارا مجمع، سارا دہلی صلاۃ الاستسقاء کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے نکلا، لیکن ایک قطرہ بارش نہیں گر رہی ہے، ایک قطرہ بارش کا گر نہیں رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عورت سواری پر سوار ہو کر آ رہی، اس کا ایک بیٹا سواری کو لے کر چل رہا تھا۔ فرمایا کیا دعا ہو رہی ہے؟ کہاں بارش نہیں ہو رہی، جس کی بنیاد پر پورا مجمع، علماء اور صلحاء اور لوگ، سارا مجمع جمع ہے، جانور اور انسان۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کا دوپٹہ پکڑ کر یہ کہتا ہے یہ اللہ، یہ وہ پاک دامن عورت ہے کہ زندگی میں کبھی اپنی پاک دامنی نہیں چھوڑی ہے، یہ وہ عبادت گزار عورت ہے کہ جن کی عبادت کے طفیل میں ہم تم سے بارش مانگتے ہیں۔ آج بھی تاریخ دہلی کی شاہد ہے کہ فوراً بارش گری، سارا مجمع پریشان تھا، کس نے بارش گرائی؟ فرمایا ایک عورت کی دعا پر، اس کے دوپٹے کے طفیل میں اللہ نے فوراً بارش کو برسایا۔ میری ماں بہنیں کہاں چلی گئی وہ پاک دامن عورتیں جن کے طفیل میں لوگ بارش مانگتے تھے؟ اللہ آسمانوں سے بارش کو اتارتا تھا۔
تو ہمیں آج ایسی پاک دامن کی ضرورت ہے، ایسی نیک عورتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہاں چلی گئی وہ امت کی رابعہ بصریہ؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ دین بھر عبادت کرتی ہے۔ کسی نے کہا کہ تو دین کے ہزار ہزار رکعت پڑھتی ہے کیوں؟ فرمایا اس لیے قیامت کے دن میرے نبی کو فخر کرنے کا موقع ملے گا دوسرے انبیاء پر۔ دیکھو یہ میری امت کی بیٹی بندی تھی، یہ میری امت کی بیٹی تھی، اس نے اتنی رکعت پڑھی ہے، میں نے نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرے نبی کو فخر کرنے کا موقع ملے۔ آج افسوس ہے میری ماں بہنیں، آج ہم نے شرم و حیا کے ایسے جنازے نکالے ہیں امت میں، ایسے جنازے نکالے۔ میرے نبی کے پاس میرے اور آپ کے اعمال پہنچتے ہوں گے، میرے نبی کے پاس اعمال پہنچتے ہوں گے۔ میرے نبی کو میرے اور آپ کی بے شرمی قبر میں بھی رلاتی ہوگی، قبر میں بھی رلاتی ہوگی۔ جو نبی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوئی مارتا تھا، کوئی آپ کے پتھر پھینکتا تھا، کوئی آپ کی پیشانی پر پتھر مارتا تھا، کوئی آپ پر راکھ ڈالتا تھا۔ بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ، بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے، بیٹی زینب کہہ رہی ہے ابا آپ تو امام الانبیاء ہے، یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ابا جی آپ اتنی تکلیف اٹھا رہی، آپ کے چہرے پر کیچر ہے، آپ کے امامے پر کیچر ہے۔ میرے نبی نے یہ کہا بیٹی فاطمہ، بیٹی زینب آج تیرا باپ تکلیف اٹھا رہا ہے، کل میرے باپ کی تکلیف کی بنیاد پر ہر گھر میں جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، ہر گھر میں جس کا طریقہ اپنا جاتا ہوگا، وہ تیرے باپ محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنایا جاتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو بھی قربان کیا، سب کچھ قربان کیا اس امت کے خاطر۔ آج امت کے بے شرمی کے حالات، امت کے بے نمازیوں کے حالات جب نبی کے پاس پہنچتے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں میرے نبی پر کیا گزرتی ہو۔ ہمیں ضرورت ہے میری ماں بہنیں، حضرت وہ آج امت کی وہ رابعہ نبی سے کیسی محبت کرنے والی تھی، کیسی محبت کرنے والی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ بھی نبی کا عشق پیدا کریں، ہماری اولادوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا کریں، ہماری اولادوں کے دل میں نبی کے طریقوں کو پیدا کریں، ہماری اولادوں کے دل میں ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا لباس سارا نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ میری ماں بہنیں، آج ہمیں ضرورت ہے ایسی کامیاب زندگی ہم دنیا سے گزار کر جائیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری ماں بعد الموت کی زندگی بھی۔ میری ماں بہنیں، میں نے بتلایا کہ امت کی وہ رابعائیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کیسی تربیت کرنے والی۔ ایک مرتبہ چور آیا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، یہاں تک کہ دیکھا کہ کچھ تھا نہیں، کچھ تھیلے میں بھرا وہ لے کر جا رہا تھا، لے کر جب جا رہا تھا دیکھا کہ اندھا ہو گیا، دکھائی نہیں دیا، وہ ٹھیلا ڈال دیا، پھر دیکھا کہ دکھائی دینے لگا، پھر ٹھیلا اٹھا کر گیا، یہاں تک کہ بار بار جب ٹھیلا اٹھا رہا ہے بینائی چلی جاتی ہے۔ پھر جب ٹھیلا رکھتا ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، یہاں تک کہ پھر جب ٹھیلا رکھا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت غیب سے آواز آئی اور یہ کہنے لگی بھائی رابعہ پوری رات عبادت کر کے سوئی تھی، ایک دوست سویا ہے۔ غیب سے آواز آئی کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے، یعنی اللہ تو جاگ رہا ہے، ایک دوست سویا ہے۔ فرمایا اس رابعہ نے زندگی کے کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ دوستی کر لی ہے، دوستی کر لی ہے، یہ سوئی ہے، دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھی، دیکھا کہ چور کے پاس کچھ ہے نہیں۔ بھائی چوری کرنے آیا تھا، کہاں تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہا کچھ ہے ہی نہیں تیرے گھر پر۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ فلاں کمرے میں چلا جا، میں جیسا کہوں وہاں ویسا کر، بہت کچھ مال ملے گا۔ یہ تو لالچی تھا۔ فرمایا پہلے وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تجھے کون سی دولت ملتی ہے۔ یہ چور نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رابعہ بصریہ، میں نے ابھی کہا کہ امت کی وہ مائیں اللہ سے کیسی دوستی تھی، زمین پر ہاتھ اٹھاتی تھی، آسمانوں سے فیصلے ہدایت کے ہوتے تھے۔ رابعہ اللہ سے کہہ رہی اللہ یہ میرے دروازے پر آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں اپنے دروازے سے تیرے دروازے پر لایا ہوں، یہ میرے دروازے پر آیا تھا، اللہ تیرے دروازے پر لایا ہوں، تیرے دروازوں سے کوئی مایوس نہیں جاتا۔ رو رہی ہے سجدے میں، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی محبت اللہ نے پیدا کر دی، پھر 2 رکعت، یہاں تک کہ رابعہ بصریہ دیکھ رہی ہے سجدے میں رو رہا ہے، سجدے میں رو کر دعا کر رہا ہے۔
اور رو کر یہ کہتا ہے اللہ میں نے بہت لوگوں کا مال لوٹا، تو مجھے معاف کر دے، وہ مال ادا کروا دے۔ یہاں تک کہ رابعہ بصریہ کی محنت پر آپ دیکھیں حالات میں وہ زمانے کا کتب بنا، آیا تھا چوری کرنے، رابعہ بصریہ نے تربیت کی، زمانے کا کتب بنا۔ رابعہ بصریہ اس کے بعد کہہ رہی اللہ تو اتنے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا، تو رابعہ کو بھی معاف کر دے۔ غیب سے آواز آئی کہ رابعہ تیری دعا کے صدقے میں اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے، تو تیرا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا۔ میری ماں بہنیں، اپنی بات کو ختم کروں، لیکن پھر آپ کو ایک مرتبہ ضرور اس بات کو دہرا کر جاتا ہوں، ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں، ہم اپنی زندگیوں کو نورانی بنائیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو، ہمارے گھروں میں ذکر اللہ زندہ ہو، تعلیم کے حلقے ہمارے گھروں میں زندہ ہو میری ماں بہنیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اولادوں کی تربیت کریں، اپنے اولادوں کو دیندار بنائیں، اپنے اولادوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، اپنے اولادوں کو مکتب میں پابندی سے بھیجیں، اس لیے کہ جس بچے نے مکتب کی تعلیم کو صحیح معنی میں حاصل کر لیا، ہمارے حضرت مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جان دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ جس نے مکتب کی تعلیم، ہمارے بچوں کو مکتب میں بھیجے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، تو ہماری یہ گھر میں بھی چین، سکون، برکت آئے گی، اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بعدد ما تحب وترضی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، غلطی وار ہیں، میرے مالک وہ رات دین کی کون سی گھڑی ہے، وہ بدن کا کون سا عضو ہے جو ہم نے تیری نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا ہو۔ تو اپنی نعمتوں کی بارش برساتا گیا اور ہم گناہوں کے ذریعے سے اس کے مقابلہ کرتے گئے۔ اللہ ہم کرتے گئے، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہمیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جانے اللہ، اپنے رضا کا پروانہ ہمیں دے دینی، اپنے رضا کا پروانہ ہمیں دے دینی اللہ، اپنے رضا کا پروانہ دے دینی اللہ۔ جب ایک غریب کسی سخی کے مکان پر جاتا ہے، وہ سخی جانتا ہے یہ دینے کے قابل نہیں ہے، کچھ دے دیتا ہے، واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تو سخیوں کا سخی ہے۔ یہ اللہ یہ مجمع بھی تیرے پاس آیا ہے، تجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا۔ اللہ تیری مرضیات والی زندگی دے دے، نامرضیات والی زندگی سے عطا حفاظت فرما۔ یہ اللہ نیکیوں کی رغبت، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اللہ نبی کے طریقوں سے محبت، غیروں کے طریقوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، اہل و عیال، بھائی بہن، رشتہ دار، متعلقین، محبین، یا اللہ اس مجمع میں بھی، اس شہر میں بھی جو بیمار ہے، اللہ جو بیمار ہے، امت میں جو بیمار ہے، میرے مالک تیرے علاوہ کون شافی ہے، کون شافی ہے اللہ، کون شافی ہے؟ ساری امت کے بیماروں کو شفا دے دے، اس مجمع کے بیماروں کو شفا دے دے، ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ، مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین عطا فرما، ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں ذاکرین پیدا فرما، شاکرین پیدا فرما، صائمین پیدا فرما، تائبین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں اللہ نماز زندہ فرما، اللہ نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما، اللہ نبی کی سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل پیدا فرما، بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے اولاد صالح عطا فرما، جن کو دی ہے تو نے اولاد
اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، امیدوں سے بھر کر بنا دے، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما لے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما لے، جن کی اولادیں جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے اللہ، یہ ماں رات کو سوتی ہے، کروتے پر کروتے لیتی ہے، نیند کا ایک جھونکا نہیں آتا، اپنی جوان بیٹی کی فکر لے کر سوئی ہے، میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یہ اللہ اپنے خزانے غیب سے ان جوان بیٹوں کا، بیٹیوں کا، شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا، جہاں شادیوں کے بعد توڑ کی شکلیں پیدا ہوئی ہے، یا ودود تو جوڑ پیدا فرما، یا ودود تو جوڑ پیدا فرما، توڑ سے بچا لے، محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے، یا اللہ بہت سی عورتیں بیچاری، یہ اللہ خط لکھ کر کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر 10 سال سے جیل میں ہیں، 5 سال سے جیل میں ہیں، میرے معصوم بچے، عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں اماں، سارے لوگوں کے ابا ان کو انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ میں لے جاتے ہیں، اماں میرے ابا کب آئیں گے، میرے ابا کب آئیں؟ میرے معلوم ان معصوم بچوں کی آہوں کا تجھے واسطہ ہے، جو جیلوں میں محبوس رہائی دے دے، جو مقدمات میں ماخوذ اس کو بری فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کوئی نہیں جانتا، تو تو جانتا ہے اللہ، تو تو جانتا ہے اللہ، سب کی مصیبتیں ختم فرما، سب کی گھروں کی پریشانیاں ختم فرما، سب کی مشکلات کو ختم فرما، سب کو چین سکون والی برکت والی زندگی عطا فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ اس موقع پر ہم ضرور جمعہ کا مبارک دین ہے، ہمارے اس فلسطین کے اور غازہ کے بھائیوں اور بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، میرے مالک ان کی رات نکلتی ہے، دین نہیں نکلتا، دین نکلتا ہے، رات نہیں نکلتی، یا اللہ آج میرا بیٹا اور بیٹی ایک رات کھانے بغیر سو جاتا ہے، کبھی اس کو سر میں درد شروع ہوا گیا، رات بھر میں دیکھتے رہتی ہوں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹے نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا، یہ بھی تو امت کی اولادیں ہیں، یہ بھی کسی کی اولادیں ہیں، اے اللہ 10 دنوں سے جن کے اولادوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا ہے، لقمہ نہیں گیا ہے، وہ کیسی قربانیاں دے رہی ہے، اور پھر اپنے ایک بیٹے کو ایک عورت 4 بیٹوں کو ہاتھ میں شہید ہو کر لے کر بیعت کر یوں کہتی ہے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو راحت دے دے، اسرائیل کو مغلوب کر دے، اسرائیل کی طاقتوں کو ختم کر دے، اللہ ختم کر دے، اے اللہ ان فرعونوں کی طاقتوں کو ختم کر دے، تو ہی وہ رب ہے، فرعون جیسی عظیم طاقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی محرم الحرام کے 10ویں دن میں، اے اللہ اسی محرم الحرام کے 10ویں دن میں، یوم عاشوراء میں، اللہ فرعون کو غرق کر کے تو نے موسیٰ کو نجات دی تھی، فرعون کو غرق کر کے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اللہ ان فرعونوں کو بھی غرق کر دے، اور یا اللہ تیرے نبی کی امت کو بھی تو راحت دے دے، اللہ تیرے نبی کی امت کو بھی تو راحت دے دے اللہ، اے اللہ ہمیں چین عطا فرما، اس ملک میں ہمیں امن و امان عطا فرما، ہمارے شاعر کی حفاظت فرما، ہماری ماں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یہ اللہ قبول کر لے، اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں بھی کھا لوں گا، کہیں بھی سو جاؤں گا، پھر راتوں کی تنہائیوں میں یہ معصوم اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، پھر ماں دھکا دے کر نکالتی ہے، یہ معصوم ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں تیرے جیسا پیار کون دے سکتا ہے، ماں تیرے جیسا پیار کون دے سکتا ہے، ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، یہ اللہ تو 1 نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے، یہ مجمع بھی آج تجھ سے یہی کہہ رہا ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے اللہ، کون دے سکتا ہے اللہ، اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے، اللہ ایک محبت کی نگاہ تو ڈال دے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، کون تجھے پوچھے گا، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تو ایک محبت کی چھیٹا تو برسا دے اللہ،
اللہ ایک محبت کا چھیٹا تو برسا دے ہم گنہگاروں پر، تجھ سے کون پوچھے گا؟ اللہ ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ نبی کے صدقے طفیل میں، اے اللہ اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔